يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواہ الترمذی. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے، عزتوں اور ذلتوں کا مالک وہی ہے، بیماریوں کا دینے والا بھی وہی ہے اور شفاؤں کا عطا کرنے والا بھی وہی ہے، زندگی اور موت کا مالک، دنیا جہان کے تمام امور اسی کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے سربلندی اور تخت و تاج عطا کرے اور جب چاہے جسے چاہے نیست و نابود کر دے. سبحان ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی بات کو، اللہ رب العالمین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک ما حقہ پہنچایا، اور جنہوں نے انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، اور جنہوں نے وہ انسان جو جہنم میں داخل ہونے کے قریب تھے انہیں جہنم سے آزادی دلوائی اور جنت کا راستہ بتلایا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا. اب اگر کوئی رسول اکرم سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے وہ اللہ کے پاس نامراد ہوگا، اور اگر کوئی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ماننے سے روگردانی کرے تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں ہوگا، اور آخرت کے اعتبار سے یقیناً اس کے لیے گھاٹا ہے، جیسا کہ رب العالمین نے اپنے کلام حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ساری کائنات والوں کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے بسنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ایک اعلان کیا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تمہاری جانب ساری کائنات والوں کے لیے رسالت لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی زبانی اس بات کا اعلان کروایا کہ میری رسالت، میری نبوت، میری پیغمبری ساری کائنات والوں کے لیے ہے، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عجم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ یورپ کا رہنے والا ہو، کہ دنیا کے کسی بھی علاقے کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، تمام کے لیے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور تمام لوگوں کو انہی کی باتوں پر ماننا ہے۔ اور جو لوگ اس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانیں گے، آپ کے ذریعے عطا کیے ہوئے دین کی اتباع کریں گے، آپ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جو قواعد اور جو اصول بتلائے ان پر عمل پیرا ہوں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہان کی تمام برائیوں کو ختم کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو پیغمبر بنایا، جب آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، اس وقت کائنات کی کیا حالت تھی، دنیا کا کیا عالم تھا، لوگ کیسے جیتے تھے جنہیں انسان کہنا بھی شرم آتی تھی، ایسے حالات اس وقت کے تھے۔ انسانوں کو انسان کہنے سے بھی شرم انسان محسوس کرتا تھا۔ ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کی عریانیت، ہر قسم کی جہالت، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی ان کے پاس پائی جاتی تھی۔ وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کائنات والوں کو ایک پاکیزہ دین عطا کیا، ایک مطہرہ اصول عطا کیے گئے، اور ایک پاک صاف مذہب عطا کیا گیا جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اور دین اسلام اپنے ماننے والوں کو صرف ایک ہی بات بتلاتا ہے، اور وہ بات ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے دنیا جہان کے تمام احکامات کے ساتھ، بے شمار مسائل کے ساتھ، قرآن مجید کی بے شمار آیات کے ساتھ اسی بات کا تذکرہ کیا، اور جتنی آیات کا مطالعہ کریں گے ان تمام کا خلاصہ، ان تمام کا نچوڑ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کر لے، قیامت کے دن وہ آدمی کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین بس اسی چیز کو چاہتا ہے۔ اور آج ہم اگر ہمارے معاشرے کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، ہمارے سوسائٹی کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، ہمارے سماج کو ہم دیکھتے ہیں، تو ایسے زیادہ تعداد میں لوگ ملتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر قسم کی نافرمانیاں، کہیں پر کھلے عام نافرمانیاں، کہیں پر چھپے انداز میں نافرمانیاں، کہیں پر پوشیدہ طور پر گناہ کے کام، کہیں پر جو ہے اعلانیہ طور پہ گناہ کے کام۔ الغرض
ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کے گناہ میں آج انسان ملوث ہے۔ وہی گناہ جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، شراب وہ لوگ پیا کرتے تھے، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا نام مسلمان ہے، جن کا لباس اسلامی ہے، جن کا گھر کا رہن سہن اسلامی ہے، لیکن وہ شراب پیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے، قرآن کے اترنے سے پہلے لوگ زناکاری کے اندر ملوث تھے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو زناکاری کرتے ہیں؟ مسلمانوں کی بات ہے، غیروں کی بات نہیں۔ غیروں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کے پاس ایمان ہے، نہ ان کے پاس دین ہے، نہ وہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ وہ نبی کے فرامین کو جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول کے عاشق ہیں، ایسے لوگوں کے حالات کا آپ جائزہ لیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بدکاریوں میں، زناکاری ملوث ہیں۔ اس زمانے میں لوگ جو ہے قتل و غارت گیری کا بازار گرم کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنا عام بات تھی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ آپ دور نہیں، اپنے اطراف و اکناف کے علاقوں کا جائزہ لیں، کسی اور دور کی بات نہیں، اپنے اطراف کا جائزہ لیں۔ کتنے ایسے مسلمان لوگ ہیں جو قتل بھی کرتے ہیں، قتل کرنے والا مسلمان اور قتل ہونے والا مسلمان۔ قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے، فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے، دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے کا بازار گرم ہے۔ ہر قسم کی عید، ہر قسم کی جو ہے ایسے عیدیں مسلمانوں نے آج بنائی ہوئی ہے کہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ غیروں کے پاس جو ہے سال کے 12 مہینوں میں 12 عیدیں ہیں، اور آج ہمارے پاس سال کے 12 مہینوں میں 24 عیدیں آ چکی ہیں۔ یعنی ہر مہینے میں 2 عیدیں، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی خرافات ہمارے پاس پائی جاتی ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے کیا ہوا؟ ربیع الاول کا نام لیا گیا، میلاد کا نام لیا جاتا ہے، اور کام کیے جاتے ہیں وہ جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ ڈی جے لگانا، قوالیاں گانا، جلوس نکالنا، جلسوں کا اہتمام کرنا، لوگوں کو راستوں پر تکلیف پہنچانا، یہ کون سا اسلام سکھاتا ہے؟ کون سے دین نے اس بات کی تعلیم دی؟ کہاں سے اس قرآن، کون سا قرآن مسلمان آج لے کر آ گیا ہے جہاں پر یہ تعلیم ان کو مل رہی ہے؟ کون سے نبی کے فرامین ان کے پاس آ گئے کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈی جے لگانا، قوالیاں گانا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، لوگوں کو تکلیف دینا جائز ہے؟ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر ایک جانور کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے تو احسان کے ساتھ ذبح کیا جائے۔ جانور کو بھی تکلیف دینے سے اسلام منع کرتا ہے، اور آج ہمارا مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ انسانوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ مسجدوں کے سامنے جلوس نکالے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں مسجد سے بلند ہو رہی ہے، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور جلوس میں لاکھوں کی تعداد ہے۔ مرد و زن کا اختلاط، ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کی فحاشی آج ہمارے پاس آ چکی ہے جو اسلام کے آنے سے پہلے آ چکی تھی۔ پھر آج اسلام کے آنے کا مقصد کیا ہوا؟ قرآن کے نزول ہونے کا مقصد کیا رہا؟ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا رہا؟ آج ہم نے قرآن کو صرف کہاں استعمال کیا؟ گھر میں پریشانی آ گئی، قرآن تعویذ بنا لو، گھر میں لٹکا لو۔ انسان بیمار ہو گیا، قرآن کی تعویذ بنا لو، گلے میں لٹکا لو۔ بچہ بیمار ہو گیا، نظر لگ گئی، تعویذ بنا لو، اس کے پیر میں باندھ دو، کمر میں باندھ دو۔ قرآن کا استعمال ایسا کیا جاتا ہے۔ اور زیادہ اگر کہا جائے تو پھر گھر میں لڑائی ہو گئی، ساس بہو کی لڑائی ہو گئی، بیچ میں قرآن آ جاتا ہے۔ ماں بیٹے کی لڑائی ہو گئی، بیچ میں قرآن آ جاتا ہے۔ دوست کی لڑائی ہو گئی، درمیان میں قرآن لایا جاتا ہے کہ قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ معاملہ نقصان کا ہو، نفع کا ہو، بیماری کا ہو، شفا کا ہو، موت و حیات کا ہو، عزتوں و ذلتوں کا ہو، ان تمام کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ پہ کامل یقین کیا جائے، یہی میرا آج کا عنوان ہے۔ آج مسلمانوں کا یقین کہاں ہے؟ ذرا سی پریشانی آ گئی، فلاں بابا کے پاس چلتے ہیں، ذرا تکلیف آ گئی، فلاں پیر کے پاس جاتے ہیں، ذرا مصیبت آ گئی، فلاں دھاگے والے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ پیر، یہ فقیر، یہ مرشد، یہ دھاگے، یہ تعویذ کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لوگوں کے گلوں میں سالوں سال سے تعویذیں پڑی ہوئی ہے۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک مقام پہ جانے کا اتفاق ہوا، گھر میں جا کے دیکھا، گھر کا ماحول کیا ہے؟
مجھے بلایا گیا کہ گھر کا ایک لڑکا جو ہے بڑا لڑکا ہے، شادی شدہ ہے، بچے ہیں، اور وہ شراب کا عادی ہے، مسلمان گھرانے کی بات ہے، شراب پینے والا ہے، شراب کا عادی ہے، اور شراب جب پی کے آتا ہے نہ وہ بیوی سمجھتا ہے نہ اس کو ماں سمجھ میں آتی ہے۔ گزشتہ جو ہے 4-5 دن پہلے بیوی کو بھی مارا، بچوں کو بھی مارا اور ماں پر بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ مسلمانوں کے حالات ہیں، شراب کا عادی ہے۔ مجھے بلایا گیا کہ گھر کا کچھ معاملہ ہے کیا دیکھنے کے لیے۔ جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کوئی کونا ایسا باقی نہ بچا جہاں پر لیمو نہ ہو اور ناریل نہ لگا ہوا ہو۔ یہ ہمارا یقین ہو گیا ہے۔ ہمارا یقین کہاں ہے؟ نیمبوؤں کے اوپر، ناریلوں کے اوپر، تعویذوں کے اوپر، پلیتوں کے اوپر ہمارا ناریل آ گیا، ہمارا ایمان آ گیا، ہمارا یقین آ گیا۔ جب میں نے گھر کا جائزہ لیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ سب سے پہلے یہ تمام چیزوں کو نکالیں۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے تک ان کے گھر میں بیٹھ کے دعوت دیتا رہا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس کے بعد وعدہ کیا ان لوگوں نے کہ ساری چیزوں کو نکال کے پھینک لیں گے۔ ان سے میں نے ایک ہی بات پوچھی، یہ کب سے لگائے گئے ہیں؟ کہا گیا 25 سال سے لگائے گئے ہیں۔ 25 سال سے آپ نے یہ لگایا ہے، کیا گھر میں آپ کے خیر و برکت آئی؟ کہا نہیں آئی۔ کیا آپ کے گھر کے حالات درست ہوئے؟ کہا کہ درست نہیں بلکہ اور بگڑ گئے۔ ان کے خود کے زبانی الفاظ ہیں، اور ایسے بے شمار واقعات میرے پاس ہیں۔ ایک آدمی کو لایا گیا، درگاہوں کے اندر بندھا ہوا تھا، زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ ہمارا ایمان کہاں ہے یہ بتانا چاہتا ہوں، یقین ہمارا کہاں ہے؟ اللہ نے کہاں یقین کرنے کے لیے کہا تھا، اور ہمارا یقین کہاں ہے؟ زنجیروں سے جکڑ کے لایا گیا ایک آدمی کو، جب اس کے سامنے قرآن پڑھا گیا، قرآن آیات کا میں نے مشاہدہ کیا، قرآن پڑھتا رہا، آدھے گھنٹے تک قرآن آیات کا اس پہ دم کرتا رہا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور حالت یہ ہے کہ وہ گھر میں تشدد کرتا ہے، گھر میں پریشان ہے، اگر زنجیر اس کے نکال دی جائے تو پھر وہ خود پہ قابو نہیں رکھ سکتا، کوئی اس کو قابو نہیں کر سکتا۔ ایسے حالات ہیں۔ قرآن آدھے گھنٹے تک پڑھا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ گھر والوں سے پوچھا جسم پہ اس کی کوئی تعویذ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ میں نے خود پہ چیک کیا، گلے میں دیکھا، ہاتھ میں دیکھا، پاؤں میں دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ دوبارہ میں نے پھر 15 منٹ قرآن کی تلاوت کی، دم کرتا رہا، تب بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں خود پریشان، آخر ماجرا کیا ہے؟ درگاہ میں بندھا ہوا تو ہے، حالات بڑے خراب ہیں، پریشان ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جب اچھی طرح سے چیک کیا گیا، اس کے یہاں پر ہاتھ میں جو ہے ایک کڑا باندھا ہوا ہے، ایک تعویذ کے ٹائپ میں کڑا باندھا ہوا ہے چاندی کا۔ جیسے ہی وہ نکالا گیا اس پر شیطان حاوی ہوا اور زبان سے بولنے لگا۔ تو آج مسلمانوں کا ایمان کہاں ہے؟ تعویذوں پر ہے۔ مسلمانوں کا یقین کہاں ہے؟ کڑوں پر ہے۔ مسلمانوں کا ایمان کہاں ہے؟ ان تمام جو ہے پاکھنڈی باباؤں پر ہے، اور مرشدوں پر اور پیروں پر ہے۔ اور اس سے معاملہ ہو رہا کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ لگانے سے خیر و برکت آئے گی، نہیں، یہ معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ لگانے سے خیر و برکت آتی نہیں بلکہ جاتی ہے۔ بیماریاں لگانے سے آتے نہیں، ختم نہیں ہوتے، بلکہ اور مزید بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار مثالیں ہیں، ایسے بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ تعویذ پہننے والے سے آپ پوچھئے کہ تم نے تعویذ پہنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اثرات ہو گئے تھے، میں نے تعویذ لٹکائی۔ کہا اس سے پوچھو کب سے تعویذ پہنا ہوا ہے؟ کوئی کہے گا 5 سال سے، کوئی کہے گا 10 سال سے، کوئی بعض لوگ تو 40 سال سے تعویذوں کے اندر ملوث ہیں، 40 سال سے تعویذوں میں لگے ہوئے ہیں، پلیتوں میں لگے ہوئے ہیں، لیمو اور ناریلوں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ شفا کہاں ملے گی؟ شفا کس کے پاس ہے؟ بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیماری آتی اسی کے حکم سے ہے اور جاتی بھی اسی کے حکم سے۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ یقین کرنا، یقین کامل کا اختیار کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ ایک مومن ہی اللہ کی ذات پہ کامل یقین کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انفال کے اندر کہ انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے وہ ہیں، الذین، جو لوگ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس قرآن کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری زبانوں میں قرآن کی تاثیر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن کی تاثیر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو رسم بنا لیا ہے۔ بس روزانہ قرآن پڑھنا ہے، 1 پارہ پڑھو، 2 پارہ پڑھو، 1 آیت پڑھو، 2 آیت پڑھو، ایک رسم ہے۔ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لینا، شام کے وقت عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لینا، بس یہ پڑھ لینا کافی ہے۔
نہ قرآن کو ہم نے سمجھا ہے، نہ قرآن کو ہم نے جانا ہے، نہ قرآن کے مطالب پہ غور کیا گیا، نہ قرآن کے معانی پر غور کیا گیا۔ قرآن کا جو میسیج تھا ہم اس میسیج کو بھول گئے، اس لیے قرآن کا کوئی اثر ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آتا۔ وگرنہ قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کس پر پڑھ دیا جائے تو شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تاثیر یہ ہے، سورہ فاتحہ کا دم کر دیا جائے شیطان وہاں پر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ آیت الکرسی اگر پڑھ لی جائے تو شیطان اس گھر میں داخل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تاثیر تو یہ تھی۔ اس کی تاثیر کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان قرآن پہ نہیں رہا، ہمارا ایمان دوسرے چیزوں پر آ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پروردگار پہ کامل یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی ہے، ایمان والوں کی علامت ہے، ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکمل ایمان، بیماری دینے والا بھی وہی ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے۔ اولاد نہیں ہے، اولاد اسی سے مانگیں گے، اولاد دینے والا بھی وہی ہے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ شادی ہونے کے بعد 1 سال 2 سال کے بعد اولاد نہ ہو، اب سارے خاندان میں واویلا مچ جاتا ہے، آس پڑوس کے لوگ پریشان کرنے لگ جاتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر جو ہے افواہیں چل جاتی ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے، اولاد نہیں ہے، شادی ہو کے 2 سال ہو گئے، شادی ہو کے 3 سال ہو گئی، اولاد نہیں ہے۔ اب 3-4 سال تک جو ہے ہاسپٹل، دواخانے، فلاں ڈاکٹر، اس کے بعد جب 4 سال 5 سال ہو جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کی کوئی دوا کام نہیں کرتی، اب اس کے بعد ایک ذہن میں ڈالنے والا ڈال دیتا ہے، ارے کیا تم ہاسپٹل لے کے بیٹھے، فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، وہاں جانے کے اولاد ہو جاتی ہے۔ ایمان ہمارا کہاں آ گیا؟ فلاں بابا کے پاس آیا، فوری لے کے نکلے، جس کے اثرات نہیں تھے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں میرے پاس کہ جن پر اثرات نہیں تھے، درگاہوں پر جانے سے اثرات ہو گئے۔ جو بالکل نارمل آدمی تھا، نارمل عورت تھی، اس پہ کوئی اثر نہیں تھا، درگاہ پہ لے جایا گیا، وہاں جانے کے ساتھ ہی اس پہ اثر ہو گیا اور اس پہ شیطان حاوی ہو گیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ اولاد دینے والا، اولاد نہ دینا اس کے اختیار کی بات ہے، جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے نہ دے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کرے، جسے چاہے دونوں دے دے، اور جسے چاہے باندھ رکھے، لمن یشاء وقیما، جسے چاہے باندھ رکھ دے۔ زندگی تمام اولاد نہ دے تو اس کے اختیار کی بات ہے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن آج ذرا سی بات پہ ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ذرا سی بات پہ ہمارا یقین اللہ کے ذات سے ہٹ جاتا ہے اور دوسروں پر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یقین کامل کے تعلق سے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا تمام غیب اللہ ہی کے پاس ہے۔ غیب کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، نہ دنیا میں کوئی ولی پیدا ہوا، نہ دنیا میں کوئی نبی پیدا ہوا، نہ دنیا میں کوئی فرشتہ ایسا ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بتلا دے وہ الگ بات ہے، نبیوں کے ذریعے واضح کر دے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن غیب کا علم الحقیقت میں اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا سارا غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور آج ہمارے پاس ایسے بھی مرشد آ گئے ہیں جو غیب کا علم بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ فلاں ہونے والا ہے، ہاتھ کی لکیر دیکھ کے کہیں گے آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، پیشانی دیکھ کے کہیں گے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جھوٹے ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں، آپ کے دین کو تباہ کر رہے ہیں، اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے، نمازیں ہمارے پاس ہوں گی، روزے ہمارے پاس ہوں گے، صدقہ و خیرات ہمارے پاس ہوں گے، بے شمار نیک اعمال ہمارے پاس ہوں گے، لیکن ساتھ میں کیا ہوگا؟ ہم نے فلاں بابا پہ ایمان لایا، ہم نے فلاں پیر پہ یقین رکھا، ہم نے فلاں پیر کی بات کو مانا، ہمارے وہ سارے کے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ تو بہرحال یقین کامل کی ضرورت ہے، اللہ پر مکمل یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ معاملہ چاہے کتنا پریشان کیوں نہ ہو، معاملہ کتنا بھی گمبھیر کیوں نہ ہو، اس بات کو یقین کے ساتھ جان لے کہ اس معاملے کو حل کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، یہ بات یقین کے ساتھ جان لیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام کے تمام لوگوں کو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔
جتنے دنیا میں لوگ آئے ہیں وہ بھی اسی کے پاس چلے گئے، دنیا میں جو موجود ہیں وہ اسی کے پاس جانے والے ہیں، قیامت تک آنے والے سارے کے سارے لوگ اسی کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ فاعبدہ، اس لیے وہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، وتوکل علیہ، اور اسی کے ذات پہ توکل کرو، اسی کے ذات پہ بھروسہ کرو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا پروردگار جو ہے تمہارے اعمال سے واقف اور باخبر ہے۔ تم جو کچھ اعمال کر رہے ہو، چاہے وہ عمل رات کی تاریکی میں ہو، چاہے وہ عمل دن کے اجالے میں ہو، چاہے وہ عمل لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پہ کیا جائے، چاہے وہ عمل اکیلے میں کیا جائے، ہر عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے اور ہر عمل کو ہمارا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس سے باخبر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ کی ذات پہ ایسا یقین رکھو، ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو لا رزقتم کما ترزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے اللہ پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ تبدو خماسا وتروح بطانا، صبح سویرے پرندے جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اپنے گھروں سے جب نکلتے ہیں تو وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، وتروح بطانا، اور جب شام کو گھر واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایمان والے اللہ پر ایسا یقین رکھیں، اللہ پر ایسا کامل بھروسہ رکھیں جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے اللہ کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ جس طرح پرندوں کو روزیاں دیتا ہے ویسے تم کو روزیاں دے گا۔ وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں واپس جب آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ توکل کا معنی، یقین کامل کا معنی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، اللہ کھلانے والا ہے، ہم کوئی کام نہیں کریں گے، اللہ کھلانے والا ہے، ہم نہ ہاتھ چلائیں گے، نہ پیر چلائیں گے، نہ محنت کریں گے، نہ مزدوری کریں گے، بس اللہ رازق ہے، اللہ کھلانے والا ہے۔ ایسے بے شمار دنیا میں لوگ موجود ہیں، ایسے عقائد کے لوگ دنیا میں آج موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یقین کا مطلب یہ ہے، توکل کا مطلب یہ ہے اللہ کھلانے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے تو اللہ ضرور روزی دے کر رہے گا، ہم کام کرو یا نہ کرو۔ یہ توکل کا معنی نہیں ہے۔ یقین کامل کا معنی یہ ہے کہ انسان پہلے تمام ظاہری اسباب کو اختیار کرے، ظاہری اسباب کو اختیار کرے، روزی روٹی کے لیے ہاتھ پیر مارے، کوششیں کرے، محنتیں کرے، جو کچھ کر سکتا ہے کرے، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ توکل کرے۔ یہ یقین کامل ہے اور اسی کا نام توکل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے اونٹ کو باندھ دے، اپنے اونٹ کو رسی سے باندھ کر کسی مقام پر کھڑا کر دے اور کہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ یہ میرا اونٹ سلامت رہے گا، یہ اونٹ کہیں نہیں جائے گا، تو وہ اس کا توکل ہے۔ لیکن ایک آدمی یہ سمجھے کہ میں اونٹ کو رسی سے نہیں باندھوں گا، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ میرے اونٹ کی حفاظت کرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اونٹ وہاں پر نہیں رہے گا بلکہ وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرے، ظاہری اسباب کو اختیار کریں، تمام کی تمام محنتیں کرے، تمام کی تمام جستجو میں لگے رہے، اس کے بعد کہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ توکل ہے۔ اور اس کے علاوہ احادیث میں آتا ہے، آپ اسلام نے شاہ فرمایا کہ خلدنت من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت کے 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت داخل کیے جائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا قالوا ومن هم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت داخل کیے جائیں گے؟ 70,000 لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم الذین لا یکتوون، سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو آگ سے داغ کے علاج نہیں کرتے۔ آگ سے داغنا پہلے زمانے میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بستیوں میں قریوں میں لوگ جو ہیں آگ پر شیخ کو اور سلاخ کو گرم کرتے تھے اور وہ جسم پہ لے کے داغتے تھے، وہ علاج کا طریقہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد کے استعمال میں، حجامہ کے کرنے میں اور داغ کے علاج کرنے میں، لیکن آپ نے فرمایا کہ لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ تو ولا یکتوون، وہ لوگ داغ کے علاج نہیں کریں گے، اور اس کے بعد ولا یسترقون، وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، دم کروانا جائز جو جھاڑ پھونک ہے وہ بھی نہیں کریں گے۔ ناجائز تو ہرگز حرام ہی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جائز دم، کوئی بیمار ہو گیا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن وہ بھی نہیں کرائیں گے۔ کوئی آدمی بیمار ہو گیا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن وہ بھی نہیں کرائیں گے، اس سے بچے رہیں گے۔ ولا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرائیں گے۔
وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر مکمل یقین کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے اور اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے کامیاب کر دے گا۔ تو جنت میں جانے کا ذریعہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے۔ یقین کامل اگر رکھیں گے تو اللہ رب العالمین آدمی کو کامیاب کر دے گا اور اس کا مقدر جنت بن جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ غار ثور کا جو واقعہ ہے، غار ثور کے واقعے میں دیکھیں دونوں باتیں وہاں پر موجود ہیں، اسباب بھی ہیں اور توکل بھی ہے۔ غار ثور کا جو واقعہ ہوا، کیا ہوا؟ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کا جو کام ہے تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، لوگ جو ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، کئی قبیلے کئی خاندان ایمان میں داخل ہو گئے، تمام مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے بیٹھ کر مشورہ کیا۔ ایک مقام تھا جس کا نام دار الندوہ ہے، وہاں پر بیٹھ کے میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، اور تمام اجلاس میں اس وقت مکہ کے جتنے قبیلے تھے، جس میں بنی عبد مناف بھی تھے، بنو نذیر بھی تھے، اور تمام جو قبیلے تھے بن مکہ کے رہنے والے، وہ تمام کے تمام خاندان والے وہاں پر جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار، اور آپس میں مشورہ کیا کہ آخر کیا کیا جائے، اس دعوت کو روکنے کے لیے کیا حل نکالا جائے۔ کسی نے کہا کہ محمد کو جو ہے اپنے ملک سے نکال دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو جو ہے قید کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں آتی رہی۔ ابو جہل نے کہا کہ ان کو قتل کر دیں گے، لیکن کیسے قتل کریں گے؟ تمام قبیلوں کا ایک ایک آدمی لیں گے، جتنے مکہ میں قبیلے ہیں ان تمام قبیلوں کا ایک ایک آدمی نبی کے گھر کے پاس کھڑا رہے گا، اور جیسے ہی نبی صبح میں گھر سے باہر نکلیں گے تمام لوگ ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ ایسا اگر کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ ایک ہی تلوار نے کہ ان کا کام تمام کر دیا، اور جو بنی ہاشم کے لوگ ہیں، نبی کے خاندان کے جو لوگ ہیں، وہ کسی سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اتنے قبیلوں سے کہاں بدلہ لیتے بیٹھیں گے؟ آخر میں بات یہ طے پائے گی کہ نبی کے قتل کے بدلے دیت کا مال دے دیا جائے، ہم دیت کو ادا کر دیں گے۔ یہ معاملہ طے ہو پایا۔ اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں پر ان کے مکر و فریب کو دیکھ رہا تھا، اور اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ مکر کر رہے تھے، اللہ بہترین پلاننگ کر رہا تھا، اور اللہ بہترین پلانر ہے، اللہ بہترین پلان کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا مشورہ ہوا ہے، اور مکہ کے قبیلے کے تمام لوگ جو ہیں آپ کے گھر کے اطراف محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کو مارنے کے در پہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت کریمہ پڑھیں، اور آپ ساتھ میں مٹی کو ہاتھ میں لے لیں اور تمام کے سروں پر آپ ڈالتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ اسباب ہے، توکل بھی ہے، اسباب بھی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین پر اللہ کے نبی کو کامل یقین ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے گا میرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن ساتھ میں اسباب آپ نے اختیار کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ سب سے علی کو بلایا اور کہا کہ اے علی، میرے مقام پہ تم آرام کرنا، اور صبح ہونے کے بعد میرے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں موجود ہیں، وہ ساری امانتیں واپس کر کے مدینہ واپس آ جانا۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہوئے ہیں اور سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی کو ہاتھ میں لیا، دعا پڑھتے گئے اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے آپ آگے بڑھتے گئے، کسی کو نظر نہیں آئے۔ اسباب اختیار کیا، اسباب آپ نے اختیار کیا۔ اگر چاہتے تو آپ چلے جاتے سیدھا سیدھا، کہتے کہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اللہ مجھے بچا لے گا، لیکن یہ امت کو سبق دینا تھا۔ اسباب اختیار کریں، پھر یہ کہیں کہ مجھے اللہ پر کامل یقین ہے، کامل بھروسہ ہے۔ جب وہاں سے آپ گزر گئے، بہت دور جانے کے بعد شیطان جو ہے ابلیس انسانی شکل میں آیا اور کہا تم لوگ یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا گیا کہ محمد کو مارنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ تم لوگ بیوقوف ہو، اپنے سروں پر دیکھ لو، تمہارے سروں پر مٹی ہے، اور وہ تمہارے سر پر مٹی ڈال کے آگے بڑھ چکے ہیں۔ غار ثور میں پہنچے، غار ثور میں جب پہنچے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، غار ثور جس نے دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ جو غار ہے پہاڑ کے ایسے مقام پر ہے کہ انسان وہاں پر کھڑا ہو جائے تو وہ غار ہمارے قدموں میں آتی ہے۔ یعنی انسان اگر کوئی غار کے اندر آ کے بیٹھ جائے، غار میں بیٹھا رہے، اور وہ پہاڑ پہ دوسرا کوئی آدمی چڑھا رہے، تو جو آدمی کھڑا ہوا ہے اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے گا تو غار میں بیٹھا ہوا انسان اس کو نظر آئے گا۔ غار ثور ایسا بنا ہوا ہے۔ جب وہ غار ثور میں پہنچے
تو صحیح بخاری کے اندر آپ نے فرمایا، ابو بکر فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ابو بکر نے کہا کہ اگر ہم یہ دو جو ہیں جو پھر رہے ہیں، ہوا یہ کہ جب یہ لوگ وہاں سے نکل گئے تو مکہ کے لوگوں نے اعلان کروا دیا جو محمد کو اور ان کے ساتھی کو پکڑ کے لائیں گے انہیں 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. لہذا اعلان ہونے کے ساتھ ہی جو ہے سارے لوگ مکہ کے اندرات میں نکل پڑے اور کچھ لوگ جو ہے اس غار کے پاس بھی آ گئے. جب وہ لوگ غار کے اوپر پھر رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پیر کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کیا جملہ کہا تھا کہ لو ان احدهم تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کسی آدمی نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لے گا. اسباب آپ نے اختیار کیا، آپ غار میں جا کر چھپے. پہلے ایسا نہیں کہا کہ میں میدان میں کھڑا ہوا ہوں مجھے کون پکڑتا ہے پکڑ لو آ کے. آپ نے اسباب اختیار کیا. اسباب کیا اختیار کیا؟ پہلے آپ نے غار میں پناہ لی، آپ غار میں چھپے رہے. اس کے بعد جب ابوبکر نے کہا کہ اے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، اگر ان میں سے کوئی آدمی اپنے پاؤں کو دیکھ لے گا ہمیں دیکھ لے گا. آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے. یہ اللہ پر توکل کی علامت ہے، یہ اللہ پر یقین کی نشانی ہے. اسباب اختیار کریں پھر بعد میں اللہ کی ذات پہ توکل کریں. ایسے بے شمار مثالیں ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں ایمان والوں کو توکل کی تعلیم دی گئی، اللہ پر یقین کامل کی تعلیم دی گئی، اللہ پر یقین کرنے کی دعوت دی گئی. اور یقین کس کا نام ہے؟ یقین اللہ کی ذات پہ کامل مکمل طور پہ کیا جائے، آدھا یقین نہیں. اے اللہ بھی دینے والا ہے، فلاں بھی دینے والا ہے، اللہ بیمار کرنے والا تو کیا ہوا، فلاں شفا دینے والا ہے. ایسا ایمان ایسا یقین ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. اللہ کی ذات پہ کامل یقین کیا جائے، یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین ہی اولاد دینے والا ہے. اس بات کو یقین کے ساتھ سمجھ لیں کہ بیمار اگر کوئی ہے تو شفائیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمارے مانگنے سے کبھی وقت زیادہ ہو جاتا ہے. ہم 2 سال سے بیمار ہیں، 4 سال سے بیمار ہیں، 10 سال سے بیمار ہیں، 20 سال سے بیمار ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، شفا نہیں مل رہی ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں ہماری وہ دعائیں خالی نہیں جاتی، ہماری وہ دعائیں ہمیں ضرور فائدہ پہنچاتی ہیں. کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ہماری بات کو مانے گا اور ہمارے مسائل کو حل فرمائے گا. لیکن یقین ہونا چاہیے، اللہ کے ذات پہ کامل یقین ہو، اللہ کے ذات پہ کامل بھروسہ ہو. تو ایسے لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں اور یہ مومن کی نشانی ہے اور یہ مومن کی پہچان ہے. دعائے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین کے ذات پر کامل یقین کرنے والا اور بھروسہ کرنے والا بنائے. اے اللہ ہمارے ہر معاملے کو آسان فرما دے. ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان قرضوں کو ادا کرنے کا انتظام فرما دے. جو مسلمان تکالیف میں ہے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کو راحتیں عطا فرما دے. ان کے نجات کا سامان بنا دے، انہیں بہتر راستے بنا دے. اے اللہ ہم تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما. ہماری جو بھی عبادتیں ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اپنے فضل سے اپنے مہربانی سے قبول فرما لے. اے اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو چاہے وہ بڑے گناہ ہو، ہم نے چاہے جان بوجھ کے کیے ہوئے ہو انجانے میں ہو گئے ہو، اے اللہ ان تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.